السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ دوستو، امیزون کے بانی اور دنیا کے امیر ترین شخص جیف بیزوس پہلے ایسے فرد بن گئے ہیں جن کے اثاثے $2 کروڑ سے زائد ہو گئے ہیں۔ فوربس کے تخمینے کے مطابق بدھ کو جیف بیزوس کے اثاثے $204 ارب سے زائد ہو گئے تھے، جبکہ بلومبرگ کے مطابق اثاثوں کی مالیت $202 ارب تھی۔ دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص اور مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس اس وقت $116 ارب کے مالک ہیں، یعنی جیف بیزوس سے $88 ارب پیچھے۔ امیزون کے حصص میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران آن لائن خریداری کے رجحان میں اضافے کے نتیجے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں جیف بیزوس کے اثاثے بھی اس وبا کے دوران مارچ سے اب تک $97 ارب سے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ 1994 میں قائم کی جانے والی کمپنی امیزون اس وقت امریکہ سمیت متعدد ممالک میں آن لائن ریٹیل خریداری میں آگے ہے، تاہم اسے اصل میں انٹرنیٹ بک سٹور کے طور پر متعارف کروایا گیا تھا۔ آج یہ دنیا بھر میں کتابوں سے لے کر لگ بھگ ہر چیز کو آن لائن فروخت کر رہی ہے، اور اپنے قیام کے 26 سال بعد اس کے اثاثوں کی مالیت $1.7 ٹریلین تک پہنچ چکی ہے۔ جیف بیزوس کا تعلق ایک متوسط طبقے کا خاندان سے تھا، اور انہوں نے اپنی صلاحیت سے اتنی ترقی کی۔ اپنے بچپن سے ہی وہ بہت زیادہ تخلیقی ذہن کے مالک تھے، اور 2 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے پنگھوڑے کا سرہانہ سکریو ڈرائیور سے کھول دیا تاکہ اسے حقیقی بیٹ کی شکل دے سکیں، جبکہ 4 سے 16 سال کی عمر کے دوران وہ اپنی گرمیاں ٹیکساس میں اپنے دادا دادی کے فارم میں گزارتے، جہاں ونڈ ملز وغیرہ کی مرمت کرتے۔ کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کے بعد انٹل سے ملازمت کی پیشکش کو ٹھکرا کر انہوں نے فوٹیل نامی کمپنی میں شمولیت اختیار کی، اور وہاں سے ایک کمپنی ڈی شا کا حصہ بن گئے، جہاں 4 سال بعد ہی سینئر نائب صدر کے عہدے پر پہنچ گئے۔ 1994 میں انہیں ایک مضمون سے علم ہوا کہ انٹرنیٹ کی توسیع ایک سال میں 2300% تک ہوئی، اور انہیں اعداد و شمار نے ان کو دنگ کر دیا، جس کے بعد انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 20 ممکنہ پروڈکٹس کی فہرست بنائی جنہیں آن لائن فروخت کیا جا سکے، اور کتابوں کو سب سے بہترین آپشن پایا۔ جس وقت انہوں نے ایسا تجربہ کرنے کا سوچا، اس وقت ایسی کوئی آن لائن کمپنی نہیں تھی۔ اپنے اس نئے تجربے کے لیے انہوں نے ڈی شا میں بہترین عہدے کو چھوڑ دیا، جس کے بعد انہوں نے ٹیکساس جا کر اپنے والد سے ایک گاڑی ادھار لی، جس کے بعد سیٹل جا کر امیزون کی بنیاد ایک گیراج میں رکھی۔ اس زمانے میں وہ اکثر ملاقاتیں اپنے پڑوسی برنس اینڈ نوبل بک سیلر میں جا کر کرتے۔ امیزون کے آغاز کے پہلے ہی مہینے میں اس کمپنی نے امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں اور 45 مختلف ممالک میں لوگوں کو کتابیں فروخت کی، جس کے بعد 15 مئی 1997 کو اس کے شیئرز عوام کے لیے پیش کیے گئے۔ آغاز میں تجزیہ کاروں نے اسے Amazon.bum کا نام دیا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ خیال رہے کہ جیف بیزوس گزشتہ سال $36 ارب سے زیادہ محروم اس وقت ہو گئے تھے جب ان کی سابقہ بیوی مکینزی بیزوس سے علیحدگی ہوئی۔ دنیا کی مہنگی ترین طلاق کے نتیجے میں دنیا کے امیر ترین شخص کے اثاثوں کی مالیت میں کمی آئی، جبکہ مکینزی بیزوس امیزون کے چند بڑے شیئر ہولڈر میں سے ایک بن گئی۔ جیف بیزوس نے 29 جولائی کو اپنے حصص کا 25% حصہ یا 19.7 ملین شیئرز مکینزی بیزوس کو منتقل کیے، تاہم امیزون کے بانی کو کمپنی کے ووٹنگ کنٹرول حاصل رہا۔ دوستو، اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت آن لائن مارکیٹنگ یا آن لائن سیلنگ کے سب سے بڑے کنگ جیف بیزوس یا امیزون ہیں، تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا۔ دوستو، جیسا کہ ابھی ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت دولت کے معاملے میں جیف بیزوس نمبر 1 ہیں، اور آنے والے کئی سالوں تک یہ ناممکن ہے کہ کوئی ان کا ریکارڈ توڑ سکے، کیونکہ پچھلے کئی سالوں میں ان کی دولت میں بے بہا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔